الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات ذی وقار اور میرے معزز سامعین کرام، میرے پیارے نبی کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا. حضرت مقاتل بن جنان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمان کی طرف گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے ساتھ تھے، اور میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے حجاب اکبر تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے صرف آپ ہی جا سکتے ہیں، اور کسی مخلوق میں ہمت نہیں کہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھ جائے، اور یہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے پار جل جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میں ان کو چھوڑ کر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک زرین تخت ہے جس پر حریر جنت کی مسند بچھی ہوئی ہے، اور پھر میں نے اپنے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ آپ کی صفت فرما رہا ہے، تو دیکھیے کہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ آواز سنی پھر میں بھی اللہ رب العزت کی حمد میں مشغول ہو گیا اور پڑھنے لگا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ پاک کی بارگاہ سے جواب ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی جواب میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا آمن الرسل بما انزل الیہ من ربی. ہمارا رسول جو کچھ ہم نے اس پر نازل کیا اس پر سچے دل سے ایمان لایا. تو میں نے بھی جواب دیا بلا آمنت بک والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہاں اے ہمارے پروردگار، میں ایمان لایا اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی فرد بشر کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو شخص نیک عمل کرے گا اسے میں جنت میں جگہ دوں گا، اور جس کی برائیاں حد سے گزر جائیں گی اس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الہی تو غفور الرحیم
رحیم ہے میں اور میری امت کے لوگ بہت کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم سے سوال کرو، جو کچھ مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کی یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کو اپنے فضل اور کرم سے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تمہاری امت کے ان تمام گناہگاروں کو بخش دیا جو میری توحید پر قائم اور ہمیشہ شرک سے دور رہے اور جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کی سیر کرنے کو گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور جو ہے مسکرا رہی ہے اور اس کے دانتوں کی چمک سے تمام جنت جو ہے وہ روشن ہو گئی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اللہ رب العزت کی تجلی کا دھوکہ ہوا اور جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ تو جنت کے دروگے کی آواز آئی اے جبرائیل علیہ السلام سجدے سے سارے اٹھاؤ، یہ کوئی اللہ کے نور کی تجلی نہیں بلکہ یہ جنت کی ایک حور کے دانتوں کی چمک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا سبحان اللہ، اللہ جانے ایسی حوریں کن خوش نصیبوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی یہ حوریں صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔